بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمران یعقوب خان. ناظرین، آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم نے آڈیٹر جنرل کے عہدے پہ، آڈیٹر جنرل کے آفس پہ جو اعتراضات کیے ہیں، جس طرح سے عدم اعتماد کیا ہے، اس حوالے سے، پھر FATF کے حوالے سے کہ مستقبل میں فروری میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان بلیک لسٹ ہوگا یا پاکستان کو وائٹ لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا. اور پھر یہ کہ جو حال ہی میں بلیک آؤٹ ہوا تھا، بریک ڈاؤن ہوا تھا بجلی کا، اس سے ملکی معیشت کو کیا نقصان ہوا ہے. اور اس ساری گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے میاں شاہد محمود. میاں صاحب اسلام آباد میں GNN کے بیورو چیف ہیں، سینئر صحافی ہیں اور اس طرح کے ایشوز پہ ایک مکمل گرپ رکھتے ہیں. شکریہ میاں صاحب. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں. شکریہ. میاں صاحب، یہ جو وزیر اعظم نے آڈیٹر جنرل آفس پہ عدم اعتماد کیا ہے اور ان کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے، تو کیا یہ احتساب ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو آج تک جو اربوں روپے آڈیٹر جنرل آفس پہ خرچ آتا رہا ہے اور جس طرح ان کی وجہ سے کام رکتے رہے ہیں یا ہوتے رہے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ عمران صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. سر، آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے وہ آڈٹ کرتا ہے مختلف محکموں کا. جتنے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، اب 2013 جب حکومت آئی تھی مسلم لیگ نون کی، تو اس وقت 1000 ارب روپے کے پروجیکٹس جو تھے وہ منظور کیے گئے. موجودہ گورنمنٹ ہے، اس میں بھی ایکنک کے اجلاس ہوتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی، اس میں بھی آئے. میں اس کو ایکٹیولی دیکھ رہا ہوں، کوئی 10-15 سال سے کور کر رہا ہوں باقاعدہ. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جہاں پر آڈٹ پیرا جو ہیں جس پر بحث کی جاتی ہے، ان کے اجلاس بھی کور کرتا ہوں. بالکل وزیر اعظم نے جو تحفظات کا اظہار کیا وہ ٹھیک کیا. آج تک آڈیٹر جنرل جو سب کا احتساب کرتا ہے اس کا احتساب نہیں ہوتا. ایک تو ہزاروں لاکھوں کتابیں چھاپی جاتی ہیں، اس پر اربوں روپے آتے ہیں آڈٹ پوری ایکسرسائز پہ، اس پر خرچ آتا ہے. دوسرا، جب وہ خرچ ہو جاتا ہے تو اس کو جب آپ کھولتے ہیں تو وہ کٹ پیسٹ نکلتا ہے. آپ جو 2013 میں جو آپ نے آڈٹ کیے تھے یا پچھلے سال جو آڈٹ کیا ہے، اس سال جو آڈٹ کیا ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے، لیکن اس میں فرق نظر نہیں آتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. نیلم جیلم پروجیکٹ میں ٹنل بورنگ مشین جس کو TBM کہتے ہیں، اس پر ایک آڈٹ پیرا بنا 9 ارب روپے کا راجہ پرویش شف پہ. وہ آڈٹ پیرا 5 سال ریپیٹ ہوتا رہا. اس کو 5 سال سیٹل نہیں ہوا، 5 سال ریکوری نہیں ہوئی. اور جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ چیزیں آتی ہیں تو وہاں پر اجلاس میں جو پیرے ہوتے ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. یعنی ایک چیز جو آپ نے اعتراض لگا کر اس پروجیکٹ کو ڈیلے کر دیا، جس پر اربوں روپے کی کاسٹ بڑھ گئی، وہ خربوں روپے جو ہے اس پر جو ہے وہ کاسٹ آ گئی، اس کی بڑھ گئے. اور دوسری جانب وہ پیرا جو ہے 2-3 سال بعد سیٹل ہو گیا. وہ نقصان کس کا ہے؟ وہ نقصان معیشت کا نقصان ہے، اور معیشت کو اس حوالے سے اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے. دوسری بات، آپ نے ایک پیرا بنا دیا، وہ پیرا غلط بنا دیا. پیرا غلط بنا کے وہ پھر پروجیکٹ رک گیا. کچھی کنال جو ہے وہ کئی سال سے رکی ہوئی ہے. نیلم جیلم جو ہے وہ 8 سالوں میں بنا، اس سے بھی ڈیلے ہوا. جو ونڈر ڈیم ہے، گبیر ڈیم ہے، وہ ان کے آج تک پیرے بن رہے ہیں، لیکن آج تک پیرے جو ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جب اجلاس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آڈیٹر جنرل بھی بیٹھا ہوتا ہے، سیکرٹریز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ممبران بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی پیرا سیٹل ہو گیا. تو آڈیٹر جنرل کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ آپ نے پیرا کیوں بنایا تھا. آپ دونوں کتابیں، اس 2019-20 کی اور 2018-19 کی دونوں کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کٹ پیسٹ نظر آئے گا. اس لیے آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہیں، میں سمجھتا ہوں وہاں ٹیکنیکل لوگوں کی کمی ہے. جس طرح نیب میں انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کی سکل نہیں رکھتے اور جو حال ہو رہا ہے، اسی طرح آڈیٹر جنرلز میں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ نہیں ہیں، جو اکانومی کو نہیں سمجھتے، جو آڈٹ کو نہیں سمجھتے، اکاؤنٹس کو نہیں سمجھتے. اسی وجہ سے آڈٹ کا نہ کوئی اثر ہوتا ہے، الٹا نقصان ہو رہا ہے. اچھا میاں صاحب، آپ نے معیشت کی بات کی، تو یہ جو بجلی کا بلیک آؤٹ ہوا تھا یا بریک ڈاؤن ہوا تھا، پورے ملک میں جو بجلی چلی گئی تھی، اس سے معیشت کو کیا نقصان پہنچا؟ عمران صاحب، جو بلیک آؤٹ ہوا ہے اس کو بریک ڈاؤن اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ بریک ڈاؤن وہ ہوتا ہے جو ملک کے کچھ حصوں میں ہوتا ہے. یہ پورا ملک اس دن جو ہے تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس میں کے الیکٹرک بھی شامل تھی.
اگر کے الیکٹرک چاہتی تو ان کا سسٹم بچ سکتا تھا کیونکہ ان کا اپنا سسٹم ہے, لیکن کے الیکٹرک چونکہ پاکستان نیشنل گریڈ پر چل رہی ہے اور وہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے, تو اس لیے کے الیکٹرک بھی اندھیرے میں ڈوب گئی پورا کراچی. جو سر بلیک آؤٹ ہوا وہ انسانی غلطی تھی, سیدھی انسانی غلطی نہیں تھی, وہ غفلت تھی. اس میں آپ کا انرجی منسٹری, اس پہ این پی سی سی, اس پہ آپ کے سینٹرل پاور جنریشن کمپنی, اور اس میں جو ہے وہ این ٹی ڈی سی, یہ سارے ملوث ہیں, اور واپڈا والے, یہ سب کی غفلت تھی. کیونکہ اینڈ ٹو اینڈ جو اس میں غفلت برتی گئی ہے وہ اس طرح برتی گئی ہے کہ نارتھ ٹو ساؤتھ جو ٹرانسمیشن لائن چلتی ہے اس پر سب کو پتا تھا کہ ڈیم دونوں جو ہیں وہ اس میں منیمم کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں, تربیلا اور منگلا, اور ساؤتھ میں لوڈ زیادہ ہے. اور آپ جب سوئچنگ کرتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوڈ بیلنس ہے کہ نہیں. لوڈ بیلنس نہیں تھا جس سے پورے کا پورا سسٹم اڑ گیا, اور 24 گھنٹے یعنی 36 گھنٹے میں جا کے ریسٹور ہوا ہے. اب اس سے جو معیشت کو نقصان ہوا ہے 10 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے صرف 24 گھنٹوں میں. معیشت کو 10 ارب روپے کا جو براہ راست نقصان ہوا ہے. اگر اس کو بالواسطہ نقصان کا کر لیا جائے تو وہ 50 ارب سے بھی زائد جائے گا, کیونکہ آرڈرز جو پکڑے ہوئے تھے اور وہ 24 گھنٹے مشینیں نہیں چلیں, 24 گھنٹے لومز نہیں چلیں, 24 گھنٹے کارخانے نہیں چلے آپ کے, اور وہ جو نہیں چلے وہ ان کو سٹارٹ کرتے کرتے آپ کی پیداوار آتے آتے 12 گھنٹے اور لگ گئے. تو اس سے تو وہ اربوں خربوں روپے کا نقصان ہے. لیکن اگر براہ راست نقصان کا پتہ کیا جائے تو 10 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اچھا میاں صاحب, یہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, جب جو اگلے مہینے اجلاس ہونا ہے تو کیا پاکستان نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے, یا پاکستان تیار ہے کہ اس دفعہ وہاں جا کے اپنا کیس اس انداز میں پیش کیا جائے کہ جس سے پاکستان بلیک لسٹ سے, گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ میں آ جائے؟ عمران صاحب بڑی امید ہے اس دفعہ کہ ہم گرے لسٹ سے نکلیں گے, کیونکہ یہ موقع بھی آخری ہے تقریباً ہمارے پاس. اور پاکستان نے میں اگر جو میری نالج ہے یا میری اسٹڈی ہے اس کے مطابق جو میں نے دیکھا ہے 95-96% معاملات جو ہیں وہ کلیئر کر لیے ہیں. کچھ چیزیں ہیں وہ پروسیجرل ہیں, وہ ہونے سے ہوں گی اور اس میں ٹائم لگے گا. اور باقی جو معاملات ہیں جو ایف اے ٹی ایف کے مطالبات تھے وہ سارے کے سارے پاکستان نے پورے کر دیے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, آپ کے جو منی لانڈرنگ ہے اس کے حوالے سے, اس کے علاوہ جتنی دہشت گردی کی جو ٹیرف وہ ہوتی تھی, ٹیررسٹ کے لیے جو فنانسنگ ہوتی تھی اس کے حوالے سے, یہ سارے مطالبات پورے ہو چکے ہیں. اب آج اجلاس ہے, جائزہ اجلاس. وہ جائزہ اجلاس میں دیکھا جائے گا کہ پاکستان نے کہاں تک یہ جو ایف اے ٹی ایف کے مطالبات جو ہیں وہ کہاں تک مکمل کیے ہیں, پورے کیے ہیں. اور فروری میں اس کا اجلاس ہونا ہے. فروری میں امید نہیں ہے, امید سے زیادہ یقین کے قریب میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکلے گا اور وائٹ لسٹ میں آئے گا. کیونکہ پاکستان نے جہاں جو اپنے ایفرٹس کیے ہیں ان دنوں میں وہ بہت زبردست کیے ہیں. اس میں اداروں نے بھی ساتھ دیا ہے, اس میں ادارے جو ہیں وہ پورے توانائیوں کے ساتھ جو ہیں وہ لگے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں, اور بہت سے جو جن دہشت گردی کے نام زمرے میں جن کے نام آ رہے تھے وہ سلاخوں کے پیچھے بھی ہیں, اور جو دہشت گردی کی فنڈنگ ہو رہی تھی وہ بھی رک گئی, منی لانڈرنگ بھی رک گئی, منی لانڈرر جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں. تو معاملات جو ہیں وہ بہت حد تک پاکستان نے کمپلیٹ کر لیے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا انشاءاللہ. میاں شاہد صاحب بڑے پر امید ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا اور وائٹ لسٹ میں شامل ہوگا. اللہ کرے ایسا ہی ہو. ناظرین, آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں, اس کو شیئر کریں, اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.